بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان ہی تھا کہ میرے دل میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی تھی کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تو اس دن سے ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق بن گیا تھا۔ مجھے آپ کی محبت کے علاوہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک دن میں تنہائی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے سوچا کہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا ہی بہتر ہے۔ اگر انہوں نے تجھ کو قبول کر لیا تو تیری قسمت ہی بدل جائے گی، تیری دنیا اور آخرت ہی تبدیل ہو جائے گی، تجھے دنیا اور آخرت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے گا۔ ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے بہت ہی تڑپا کر رکھ دیا تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنی خدمت میں رکھ کر میری زندگی بدل دیجیے۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی اور مجھے اپنی خدمت کرنے کا موقع دے دیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں اسی دن میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنے لگا۔ میں نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم کو فوراً قبول کرتے ہوئے اس کو پورا کرتا تھا۔ میں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی اور ادب و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ میرا سارا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی گزر جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر چلے جاتے تھے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے وقت کوئی کام پڑ جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کرنا پڑے۔ ایسا کرنا مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی کام پڑے تو وہ میں اپنے ہاتھوں سے سر انجام دوں۔ میں گھر کی دہلیز پر بیٹھا رہتا تھا۔ میں کئی راتوں تک مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھنے کی آواز سنا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا زیادہ تر حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے۔ مجھے کئی بار سننے کو ایسا بھی ملتا تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ فاتحہ کو کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ بعض اوقات سمیع اللہ لمن حمیدہ کی پیاری نرمی سی آواز میرے کانوں میں بھی پڑتی تھی۔ یہ الفاظ بھی میں آپ کئی بار دہرایا کرتے تھے۔ جو بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نرمی سے پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس بندے سے اس سے بھی زیادہ نرمی سے پیش آؤ۔ ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس الفاظ میں بلایا، ایک آپ کے فرزند ربیہ۔ میں نے فوراً بڑے ادب و احترام سے جواب میں عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دن میری قسمت ہی جاگ گئی کہ آقا دو جہاں نے مجھے فرمایا، اے ربیہ، مجھ سے مانگو، آپ کی کیا خواہش ہے میں تم کو عطا کر دوں گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر بہت ہی خوش ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سوچنے کا وقت دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سوچ لیجئے۔ میں اس وقت ایک نوجوان لڑکا تھا۔ میں بہت غریب اور کنوارا تھا۔ میرے پاس نہ گھر نہ مال و دولت تھی۔ میں دوسرے اصحاب کی طرح مسجد کے چبوترے پر سویا کرتا تھا۔ جب بھی کوئی مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ و خیرات کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ میری طرف بھیج دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تحفہ دیتا تھا وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ رکھ کر باقی سب مجھ کو دے دیا کرتے تھے۔ جب مجھے سوچنے کا وقت دیا گیا تو فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہوں کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے دعا فرما دیجئے کہ مجھے بے شمار مال و دولت، دنیا کی سب سے پیاری بیوی سے نواز دے۔ پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا، یہ سب کچھ دنیا کا مال ہی ہے، یہ ایک نہ ایک دن سب کچھ فنا ہو کر رہ جانا ہے۔ تیری قسمت میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے وہ تجھ کو ضرور ملے گا۔ مجھے پکا یقین تھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے خدا کی بارگاہ میں
جو بھی دعا کریں گے وہ ضرور در ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی بلند رتبہ رکھتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہوں، یہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے۔ یہ بات کو سوچ کر میرے دل خوشی سے جھوم اٹھا۔ میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخرت کی بھلائی ہی طلب کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نبی کریم کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے اور مجھ سے فرمانے لگے، ربیہ کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ میں نے بڑے ادب و احترام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست بنا دے۔ میری زبان سے یہ الفاظ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوش ہوتے ہوئے کہنے لگے، اے ربیہ تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا؟ میں نے ادب و احترام سے عرض کی، یا رسول اللہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، میرے ذہن میں پہلے تو یہ خیال آیا کہ میں غریب کے ساتھ ساتھ کنوارا بھی ہوں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے مال و دولت کی طلب رکھوں اور ایک پیاری بیوی مانگ لوں۔ پھر فوراً میرے دل میں یہ خیال آیا، یہ سب کچھ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والا ہے، یہ دنیا فانی ہے، دنیا کا مال دنیا میں ہی رہ جانا ہے، آخرت میں میرا کام جو چیز آئے گی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کی محبت ہے۔ اس لیے میں نے دنیا کا مال و دولت سے منہ پھیرا اور آخرت کو سنوارنے کا سوچا۔ میری بات سن کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دیر تک چپ رہے، پھر مجھ سے فرمایا، اس کے علاوہ بھی تو مجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہے؟ میں نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں چاہیے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے دن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بنا دے، میں ایسی چیز کو زیادہ ترجیح دوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اگر جنت میں میری دوستی چاہتے ہو، میری رفاقت چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاؤ۔ بس ایک ہی سب سے زیادہ بہترین رستہ ہے جو جنت میں آپ کو میری رفاقت میسر کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اس دن کے بعد میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے لگا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، اے ربیہ کیا تمہاری شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی کوئی بھی محبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رکاوٹ پیدا کرے۔ اس کے علاوہ میں غریب بھی ہوں، مجھ سے بیوی کے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تھے۔ چند روز گزرنے کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھ سے سوال کیا، ربیہ کیا شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر پہلے والا ہی جواب دیا تھا، لیکن اس بار میرے دل میں آیا کہ میں غلطی کر رہا ہوں، مجھے یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں یہ جواب دینے کی میری اوقات ہی کیا ہے۔ میرے سب حالات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بہتر جانتے تھے۔ اگر حضور کریم مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس میں ضرور میرے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی ہی ہوگی، میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ سوال کریں گے، میرا ایک ہی جواب ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مرضی ہوگی میں اسی پر راضی ہو جاؤں گا۔ پھر چند دن کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پاس بلا کر دریافت کیا، ربیہ تو واقعی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی رضا پر راضی ہوں، میں آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوش ہوئے۔ حضور کریم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تم فلاں کے گھر جا کر میرا سلام پیش کرو اور ان سے کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھر والے اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرتے ہیں۔ ربیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ میں شرماتا ہوا اس گھر تک چلا گیا۔ میں نے گھر جا کر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دیا۔ میں ان لوگوں کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا
جب میں نے نبی کریم کا پیغام ان کو دیا تو انہوں نے کہا آپ نبی کریم کا ہر حکم کی تعمیل کرنے کے لیے تیار ہیں، میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ بڑھا دیا تھا، میری قسمت ہی بدل گئی تھی، کیونکہ میں ایک غریب انسان تھا۔ میں اپنے سسرال کے گھر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو لوگ بہت اچھے اور حسن اخلاق کے مالک ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دیا ہی تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہوئے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ بڑھا دیا۔ میری بات سنتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے بنو اسلم کے سردار بریدہ کو حکم دیا کہ ربیہ کو کچھ سونا دو۔ بریدہ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے ربیہ کو سونے کی ڈلی تحفہ دے دی تھی۔ اس کے بعد حضور کریم نے مجھے فرمایا کہ اپنے سسرال کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میں نے وہ تھوڑا سا سونا ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے میرا اس حق مہر کو بڑی خوشی سے قبول کر لیا تھا۔ میں ان لوگوں کا رویہ اور حسن سلوک سے بہت ہی متاثر ہو رہا تھا۔ انہوں نے سونے کی چھوٹی سی ڈلی کو دیکھ کر کہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے ہو، آپ کو یہ بھی بہت ہے۔ پھر ربیہ کے ولیمے کے بارے میں باتیں ہونے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ کو حکم دیا کہ بریدہ ان کے ولیمے کا انتظام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کو ایک مینڈھا دیا گیا تھا۔ میں مینڈھے کا گوشت اور آٹا لے کر اپنے سسرال کی طرف رواں دوا ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے ان کو وہ گوشت اور آٹا دے دیا۔ انہیں روٹیاں اور گوشت تیار کر کے میرے ولیمے کا انتظام کیا۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے اور پر تشریف لانے کا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ولیمے میں تشریف لا کر میری خوشی کو بڑھا دیا۔ پھر مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک مکان تحفے میں ملا جہاں میں اور میری بیوی رہنے لگے، اور یوں مجھے دنیا کے مال و دولت، بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں اپنا ساتھ نصیب فرمایا۔ آمین۔